السلام علیکم۔ یہ دنیا تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ اس دنیا میں اب تک 80 ارب لوگ آ چکے ہیں اور ان میں سے 93% لوگ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اچھے اور برے پیغامات اور روایات چھوڑ کر گئے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے چوری کی تھی تو وہ رہتے دنیا تک چور بن گیا۔ اگر کسی نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے کسی معصوم انسان کو قتل کیا تھا تو وہ رہتے دنیا تک قاتل بن گیا۔ اگر کسی نے اپنی زندہ ہوتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی تھی تو وہ رہتے دنیا تک غدار بن گیا۔ اگر کسی نے لوگوں تک علم پہنچایا تھا تو وہ رہتے دنیا تک عالم بن گیا۔ اگر کسی نے اپنی زندہ ہوتے ہوئے احسان فراموشی کی تھی تو وہ رہتے دنیا تک احسان فراموش بن گیا۔ اگر کسی نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا تھا تو وہ رہتے دنیا تک جھوٹا بن گیا۔ اسی طرح ہر وہ انسان جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے، اس نے جو کچھ اس دنیا میں کیا وہ اس دنیا کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ لیکن آج ہم صرف میر جعفر اور میر صادق کے بارے بات کریں گے جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی تھی۔ میر جعفر برصغیر کے صوبہ بنگال کے گورنر سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا۔ آپ اس کو اس وقت کا صوبہ بنگال کا آرمی چیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ سراج الدولہ ایک پکا اور سچا مسلمان تھا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھا اور انگریزوں کی دوستی سے دور رہتا تھا۔ جب انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل طور پر قدم جمائے تو سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بزنس اپنے صوبہ بنگال سے بند کر دیا۔ یہ بات انگریزوں کو پسند نہ آئی تو انگریزوں نے سراج الدولہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ایک امیر کمپنی تھی اور ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو پیسے لگا کر خرید لیا اور سپہ سالار میر جعفر نے اپنے ہی گورنر کا تختہ الٹ دیا۔ آپ اس چیز کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس وقت اپنے ہی صوبہ کے سپہ سالار نے اپنی قوم کو انگریز کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح میر صادق جو ٹیپو سلطان کا سپہ سالار تھا، اس نے بھی میر جعفر کی طرح غداری کی اور ٹیپو سلطان کو مروا کر اپنی قوم کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ یہ تھے وہ غدار لوگ جو رہتے دنیا تک غدار ہی رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔